अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली क़स्त आपके सामने पेश खिदमत है। मदीना में मुसलमानों ने रातों को भी सोना छोड़ दिया। जिधर देखो तीर तैयार हो रहे थे, तीरों से भरी तरकशों के अंबार लगते जा रहे थे, बर्छियां बन रही थी, घोड़े और ऊंट तैयार हो रहे थे, तलवारें तेज हो रही थी और नई बन रही थी। औरतें और बच्चे भी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भागते दौड़ते नज़र आते थे। मदीना के एक घर था जिसका अंदर कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी थी। वो गैर मुस्लिम घराना था। वहाँ एक अजनबी आया बैठा था। घर में एक बूढ़ा था, एक अधेड़ उम्र आदमी और एक जवान लड़के। इस अधेड़ उम्र औरत और के साथ 2-3 बच्चे थे। अजनबी ने कहा, मैं मुसलमानों के इरादे देख आया हूँ। इनका इरादा है कि मक्का वालों को बेखबरी में जा लें। बिलाशुबह व शक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी चालों के माहिर हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखा दिया। बूढ़े ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? अजनबी ने कहा, मेरे बुजुर्ग, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मक्का वालों को खबरदार कर सकते हैं कि तैयार हो जाओ। इधर उधर के कबीलों को अपने साथ मिला लो और मक्का के रास्ते में कहीं घात लगाकर मुसलमानों पर टूट पड़ो। मक्का पहुंचने तक इन पर शब खून मारते रहो। मुसलमान जब मक्का पहुंचेंगे तो इनका दम खम टूट चुका होगा। बूढ़े ने जोशीली आवाज़ में कहा, कसम उसकी जिसे मैं पूजता हूँ, तुम अकल वाले हो। तुम खुदाई यहूद के सच्चे पुजारी हो। खुदाई यहूद ने तुम्हें अक्ल और दानिश अता की है। क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? अजनबी ने कहा, नहीं। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाह से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ, वो मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे उन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया। मेरी रगों में बनो करीज़ा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुसलमानों को मैं ज़रबे लगाता रहूं। मैं अपना ये फ़र्ज़ अदा ना करूं तो खुदाए यहूद मुझे उस कुत्ते की मौत मारे जिसके जिस्म पर ख़ारिश और फोड़े होते हैं और वो तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंक मारने के लिए ज़िंदा रहना चाहता हूं। बूढ़े ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मक्का दूर है, घोड़े या ऊँट पर इतना तेज़ सफ़र नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जाऊं। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं, मगर मेरा बेटा बीमार है। अजनबी यहूदी ने कहा, इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, ये काम करा दो। इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? अधेड़ उम्र औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊँटनी नहीं देखी। तुमने मुझे ऊँटनी की पीठ पर भी कभी नहीं देखा। मैं इतनी तेज़ी से ऊँटनी से मदीना के आस चलती हूँ कि मदीना के आसपास का कोई सवारी नहीं कर सकता। यहूदी ने कहा, हाँ, ये काम तुम कर सकती हो। ऊँटों और बकरियों को बाहर ले जाओ, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम उन्हें चराने के लिए हर रोज़ ले जाती हो, आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज़ इस औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊँटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ। बालों में से एक कागज़ निकाल कर उसे दे दो। लाओ। औरत ने कहा, पूरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो इनकी तादाद आधी भी नहीं होगी और इनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त इनके चेहरों पर लिखी होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, यह इस इनाम के आधे हैं, निस्फ है, जो हम तुम्हें उस वक्त देंगे जब यह पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैं ये काम कर दिया और मैं ज़िंदा वापस ना आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खामिन को मिलेगा। यहूदी ने कहा, यह औरत किसी भी तारीख में इसका नाम नहीं लिखा है। अपने ऊँट और बकरियां चराने के लिए ले गई। उन्हें वो हाँकती हुई ले जा रही थी। किसी ने ना देखा कि ऊँटों की पेट नंगी है, लेकिन एक ऊँटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। इसके साथ पानी का मशकीज़ा और थैला भी बंधा हुआ था। औरत इसको शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उसे जवान लड़की को जो घर में थी कहा,
وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اپنے اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گڑیدیوں والی لاٹھی لے کر باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کے بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری کہ ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشقیں کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر سوار دوڑ رہے تھے، تماشائیوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بڑھتے جا رہے تھے۔ زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا۔ جہاں وہ عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی، اونٹ اور بکریاں وہاں تھیں، وہ عورت اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھنے لگتی، جیسے اسے کوئی اپنی طرف آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ آتا دکھائی دیا تو زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ اوہ عبید، زاریہ نے اسے پاس بٹھا لیا، تم اتنی دیر سے آئے ہو، میں پریشان ہو رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ سوچو زاریہ، سوچو، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ یہ باتیں پھر کر لیں گے۔ زاریہ نے کہا، میری محبت مذہب کی پابند نہیں، میں تمہاری پوجا کرتی ہوں، خوابوں میں بھی تمہیں ہی دیکھتی ہوں، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملے کرنے جا رہے ہیں۔ زاریہ نے کہا، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے، نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکے۔ عبید نے کہا، لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، لیکن اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا یہ حملہ ایسا ہوگا کہ اس وقت ہماری خبر ہوگی اور ہماری ہی تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید۔ زاریہ نے پریشان اور جذبات کی شدت سے عبید کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، ایسا نہیں ہوگا، وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر اپنا سر اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ زاریہ نے کہا، ایک یہودی نے، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کچھ تو خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آ جائے۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ، عبید رک جاؤ، اور لیکن وہ زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام لے جانے والوں پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس عورت کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے عربی نسل کے تھے، انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑے لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، دونوں شہ سوار مدینہ سے نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ سرخ ہو گیا، یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 کے اوپر پہنچی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مر الزہر میں پہنچ گیا تو جو کہ مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروب میں اپنے آدمی مکہ کے گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جعفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ کیوں عباس رضی اللہ تعالی عنہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ تب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا۔ میں تو آپ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ میرے نہیں عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کر جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےحد مسرت ہوئی اور اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اہل قریش ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی مقبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک موقع دے دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراونا تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا اور وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کے پختگی سے واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان ان کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے یہ کہا کہ یہیں کے مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ تو نہیں رہی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی سی نظر آتی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم
मक्का से चंद मील दूर गया था तो उसे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। अब्बास, उसने पूछा, क्या तुम पूरे ख़ानदान के साथ नहीं गए थे, वापस क्यों आ गए हो? मेरा ख़ानदान की मत पूछ अबू सुफियान। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुसलमानों के 10,000 पियादों, घुड़सवारों, शुतुर सवारों का लश्कर मक्का के इतने करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाज़ों में लग सकते हैं। क्या तू मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? तो सलाह का मुआहिदा तेरे सलारों ने तोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूँ, सबसे पहले मुझे कत्ल करेंगे। अगर तू मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला चले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर यह वक्त भी आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम के वक्त अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हो गए। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में इसे मुकम्मल किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह